اے محبوب فکر نہ کرنا، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، ربا نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جان لو لوگو، سمجھ تو لوگو، اس قرآن مجید کو، اس فرقان حمید کو، اس کتاب اللہ کو، اس کلام اللہ کو جان لو لوگو، ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اس قرآن مجید کے دشمن پوری دنیا میں پھیل گئے، لاکھوں لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ جنگ فرنگی میں لاکھوں قرآن جلا ڈالے، وہ سمجھے قرآن مجید مٹ جائے گا، وہ سمجھے قرآن مجید ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کا وعدہ سچا، میرے رب کی کتاب سچی، میرے رب کی بات سچی۔ جنگ فرنگی میں لاکھوں قرآن جلانے کے باوجود بھی میرے رب نے 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 4 سال کے بچے تک کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، یاد رکھنا قرآن مجید کبھی تم مٹا نہیں سکتے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الآخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بہت ہی ہر دل عزیز محترم مکرم علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے میرے مہمان، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، خصوصاً میرے میزبان مولانا منظور ندیم صاحب، مولانا معروف صاحب، اور اس پروگرام کو کرنے والے تحسین القرآن فاؤنڈیشن والے مولانا نعمت اللہ صاحب، آپ کے چیئرمین صاحب، سب احباب حضرت صاحب سمیت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت طریقے سے آپ حضرات نے یہ قرات محفل کا بندوبست کیا۔ بالکل آواز نہ ہے کسی کی۔ میرے پیارو، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، رب کا فرمان کیا کہتا ہے، یہ قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کو اس قدر اہمیت، اس قدر فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کری
کہ کسی اور کتاب کو اس جیسی عزت، اس جیسی قدر و قیمت عطا نہیں کری گئی۔ ٹوٹل دنیا میں کتنی کتابیں نازل کی گئی؟ 4۔ کتنی کتابیں؟ سب بولو کتنی کتاب؟ نمبر 1 توریت، نمبر 1، نمبر 2 زبور، نمبر 2، نمبر 3 معلوم ہے کون سی کتاب ہے؟ انجیل۔ نمبر 4 قرآن مجید۔ یہ 4 کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ کم و بیش 100 صحیفے اللہ رب العزت نے آسمان سے دنیا والوں پر نازل کیے، جو ہم قرآن مجید میں سورۃ الاعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہی صحیفے ہیں۔ میرے پیارو، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ رب نے 4 کتابیں نازل کری، تورات بھی نازل کری، زبور بھی نازل کری، انجیل بھی نازل کری، لیکن قرآن مجید کو صرف کتاب اللہ کہا، صرف قرآن مجید کو کلام اللہ کہا، توریت کو کتاب اللہ نہیں کہا، توریت کو کلام اللہ نہیں کہا، زبور کو کتاب اللہ نہیں کہا، زبور کو کلام اللہ نہیں کہا، انجیل کو کتاب اللہ نہیں کہا، انجیل کو کلام اللہ نہیں کہا۔ قرآن مجید کو میرے رب نے کلام اللہ بھی کہا، کتاب اللہ بھی کہا۔ اے ربا، یہ کتاب کیا چیز ہے؟ رب نے فرمایا ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اے ربا، پھر آپ ذرا اس کی دلیل بھی پیش کریے۔ میرے رب نے پہلی آیت ہی نازل کر دی، الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے لوگو، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میرے ربا، یہ قرآن مجید کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ قرآن سے آواز آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مبارک مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اے ربا، رمضان کا مہینہ بھی معلوم ہو گیا، اب ذرا یہ بتائیے یہ قرآن مجید کون سی رات کو نازل کیا گیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر۔ اس سے پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کرا۔ ربا، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ پھر جواب بھی دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینے سے اعلیٰ، 1000 مہینے سے عرفہ ہے۔ اس رات میں نے نازل کری اس کتاب کو۔ ربا، یہ کتاب تو بڑی مشکل ہوگی، پھر تو 30 پارے ہیں اس کے، عربی زبان پہ ہے۔ میرے رب نے کہا نانا، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جان لو لوگو، سمجھ لو لوگو، یہ قرآن کوئی مشکل نہیں، یہ قرآن تو بے حد آسان ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ پڑھنا چاہیں۔ ربا، اس کو پڑھنا کہتا ہے، ربا اس کو پڑھیں گے کیسے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ربا، یہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل کیا گیا، اس کتاب کی حفاظت کیسی ہوگی؟ توریت محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا لوگوں یاد رکھو، میرے رب نے میرے محبوب سے کہا اے محبوب فکر نہ کرنا، اے محبوب فکر نہ کرنا، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ ربا نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جان لو لوگو، سمجھ تو لوگو، اس قرآن مجید کو، اس فرقان حمید کو، اس کتاب اللہ کو، اس کلام اللہ کو جان لو لوگو، ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اس قرآن مجید کے دشمن پوری دنیا میں پھیل گئے، لاکھوں لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ جنگ فرنگی میں لاکھوں قرآن جلا ڈالے، وہ سمجھے قرآن مجید مٹ جائے گا، وہ سمجھے قرآن مجید ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کا وعدہ سچا، میرے رب کی کتاب سچی، میرے رب کی بات سچی۔ جنگ فرنگی میں لاکھوں قرآن جلانے کے باوجود بھی میرے رب نے 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 4 سال کے بچے تک کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، یاد رکھنا قرآن مجید کبھی تم مٹا نہیں سکتے۔ میرے پیارو، قرآن کی طاقت کا اندازہ
ہم کس طرح کریں گے؟ میرے پیارو، قرآن مجید کی طاقت کا اندازہ ہم کس انداز سے کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارو، اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اصول کیا ہیں، قرآن کے اسلوب کیا ہیں، رب نے یہ قرآن نازل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا۔ کن کو ذریعہ بنایا؟ سب بولو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا۔ نازل ہو رہی ہے میرے محبوب سرور کائنات امام الانبیاء پر صلی اللہ سب بولو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے۔ دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، لکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو میرے پیارے محبوب سے لیا، میرے پیارے محبوب نے حضرت جبریل سے لیا، حضرت جبریل نے رب تعالیٰ سے لیا، رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو دیا، حضرت جبریل نے پیارے محبوب کو دیا، پیارے محبوب نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے اولیاء اللہ اولیاء کرام کو دیا، اولیاء کرام نے امام الوقت کو دیا۔ یہ پھیلتا پھیلتا پوری دنیا میں علماء کرام اس پر پہرا دیے۔ یاد رکھے دنیا والے، جان لے دنیا والے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ قرآن مجید دنیا میں موجود ہے، جب تک قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جب تک قرآن مجید گوجے بوجے وادی وادی میں موجود ہے، جب تک قرآن مجید آسمان کے نیچے موجود ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارو، اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں حکم کیا دیا؟ میرے رب نے قرآن میں حکم کیا دیا؟ ہم کیا کیا چیزیں ادا کرتے ہیں؟ اے ربا ذرا بتائیے قرآن مجید میں کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں، زندگی میں اپنانے کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ قرآن سے آواز آتی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ جان لو لوگو، تم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ سب بولو کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ اور تھوڑا آگے چلیے، قرآن مجید میں پھر آ گیا تمام قوانین دنیا میں کرنے کے۔ اے ربا کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، میرے رب نے کہہ دیا بے تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ میرے رب کھانے میں کیا چیز حرام ہے؟ رب نے صاف فرما دیا حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر، یہ تمام چیز حرام ہے۔ میرے رب ذرا یہ بھی بتائیے ہم کیسے کھائیں؟ اللہ نے خود فرمایا اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا ہے۔ اے ربا ذرا یہ بتا دیجئے اس قرآن کے بارے میں، اتنی بڑی کتاب، اتنی معزز کتاب، ربا یہ بھی تو بتائیے، اے میرے محبوب یہ بھی تو بتائیے اس کو جو عمل کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ میرے رب نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص نیک اعمال کرے گا، ایمان لے کر آ جائے گا، اس کے لیے ربا کیا بدلہ ہوگا؟ رب نے کہا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی نہریں ہوں گی جو ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اے ربا یہ بھی بتائیے جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ فی جہنم خالدین فیہا ابدا، رب نے کہہ دیا۔ اے ربا یہ بھی ذرا بتا دیجئے ہمارے دنیا والوں کو اتنی بڑی کتاب، اتنی معزز کتاب، ہم انسان تو چھوٹے ہیں، اگر آپ اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو کیا ہی بات تھی، پہاڑ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ رب نے کہا نہیں جی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جان لو لوگو اگر ہم اس قرآن مجید کو، فرقان حمید کو پہاڑ پہ نازل کر لیتے تو تم دیکھ لیتے یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے ربا آپ نے یہ کتاب اتنی خوبصورت ہمیں عطا کری، اس کتاب میں اور بھی تو بتائیے۔ میرے رب نے کہا جان لینا لوگو اس قرآن مجید میں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد کی حکم اللہ قرآن مجید میں دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، کاٹنے پیٹنے کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، قرآن دیتا ہے یہ حکم۔ کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔
اب آئیے دوسرے رخ کی طرف، میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی طاقت دیکھیے میرے پیارو۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، کفار مشرکین کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کان میں کیا ڈال دیا کرتے تھے؟ انگلی ڈال دیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا یہ کتاب برحق ہے، یہ کتاب سچی ہے، اگر اس کو سن لیا تو ایمان لانا پڑے گا۔ میرے پیارو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطاب کا لڑکا ہے، ثانی خلیفہ ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر ہوتا، بالفرض ہے نہیں، اگر ہوتا میرے بعد کوئی نبی تو وہ کون ہوتا؟ آواز سے بولو، کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ اگر ہوتے بالفرض نبی، اس عمر کو دیکھیے کفار نے چیلنج کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چیلنج۔ ہم چیلنج کرتے ہیں نا، کمپٹیشن لگایا کفار مشرکین، جو یہ کرے گا کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن الگ کرے گا، اس کو ہم اتنے انعام دیں گے۔ سب بولو نعوذ باللہ۔ حضرت عمر خطاب تیار ہو گئے، کہا میں الگ کروں گا گردن، میں تیار ہوں۔ لنگی تلوار لی، میرے محبوب کی طرف چل پڑے۔ معلوم نہیں تھا ابھی کیا ہونے والا ہے۔ راستے میں پہنچے، کسی شخص نے کہا کدھر جا رہے ہیں عمر؟ کہاں چل دیے؟ کیا کہا؟ کوتھائے کوتھائے، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ ایک محمد نامی شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے نبوت کا اظہار کیا ہے، اس کی گردن الگ کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے چلے جانا، پہلے گھر میں جا کے اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے مسلمان ہو گئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلوار کے ساتھ اپنی بہن کے گھر چلے گئے، جا کے دیکھا بہن تلاوت کر رہی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہی ہے۔ جیسے اس آیت میں پہنچے اننی انا اللہ، اس آیت میں جیسے پہنچے حضرت عمر پر خشیت طاری ہو گئی، بہن کو تھپڑ مار دیا۔ کیا مار دیا؟ تھپڑ مار دیا۔ جیسے تھپڑ مارا، ان کی بیٹی نے کہا، اور کیا خوب کہا، ان کی بہن نے کہا، خطاب کی بیٹی نے کہا، اور کیا خوب کہا، اپنے بہنوں کو بھی خوب مارا۔ ان کی بہن نے کہا اے عمر یاد رکھ لینا، تو اگر خطاب کا بیٹا ہو کر دین اسلام قبول نہیں کر سکتا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہو کر دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ قرآن کا مقام۔ جیسی تلاوت سنی فوراً دل میں خشیت طاری ہو گئی، اسلام قبول کرنے کو لے کر چلے گئے۔ میرے پیارو، اگر تفسیر کھولنا شروع کروں تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ میرے پیارو، میں اب اگلے مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 2 آیت پڑھی تھی، پھر 2 حدیث بھی سنائی، ایک آیت اور ایک حدیث کا ذکر، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، دوسرے کو بھی سکھلائے۔ تو سب سیکھیں گے انشاءاللہ، سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ دوسری آیت کی طرف میرے رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے، سب بولو اللہ کے، اللہ کے، اور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دھرتی میں، اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ کوئی اور نیا نبی دنیا میں آئے گا؟ سب بولو نہیں آئے گا۔
بات سمجھ آ گئی؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ وہ نبی کون ہے جس کے بارے میں میرے رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو صرف زمین کے لیے نہیں، صرف آسمان کے لیے نہیں، صرف جانور کے لیے نہیں، صرف چرند پرند کے لیے نہیں، صرف مچھلیوں کے لیے نہیں، صرف جانور کے لیے نہیں، صرف جاندار کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، صرف فرشتوں کے لیے نہیں، صرف آسمان کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہاں کے لیے ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، اور آواز سے بول اللہ اکبر۔ یہ بدبخت غلام قادیانی جو گستاخی کرتا ہے، اپنے آپ کو آخری نبی مانتا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے پیارو، میرے نبی کا مقام مرتبہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے۔ میرے نبی نے کس طرح پانی پیا وہ بھی محفوظ، میرے نبی کس طرح کھڑے ہوئے وہ بھی محفوظ، میرے نبی کس طرح بیٹھے وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے کس طرح کھانا کھایا وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے کس طرح پانی پیا وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے کس طرح ٹوپی پہنی وہ بھی محفوظ، میرے نبی کس طرح بیت الخلاء گئے وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے جاتے وقت کون سی دعا پڑھی وہ بھی محفوظ، میرے نبی بیت الخلاء سے کس طرح آئے وہ بھی محفوظ، آتے وقت کون سی دعا پڑھی وہ بھی محفوظ، میرے نبی مسجد میں کس طرح گئے وہ بھی محفوظ، جاتے وقت کون سی دعا پڑھی وہ بھی محفوظ، میرے نبی کس طرح مسجد سے باہر آئے وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے آتے وقت کون سی دعا پڑھی وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے عید کیسے منائی وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے عید کے خطبے میں کیا پڑھا وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے خطبے میں کیا پڑھا وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے نماز جنازہ کیسے پڑھائی وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے نماز کیسے ادا کری، رکوع کیسے کیا وہ بھی محفوظ، قیام کیسے کیا وہ بھی محفوظ، سجود کیسے کیا وہ بھی محفوظ۔ جان لو دنیا والو، ہمیں ہر چیز منظور ہے، ہمیں گالی منظور ہے، ہمیں گولی منظور ہے، ہمیں جیل منظور ہے، لیکن میرے نبی کے بارے میں ہم ایک بار کے برابر بھی کوئی لفظ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے پیاروں، اچھا میرے پیاروں، طرح طرح جگہ پر گستاخی کی جا رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی بھارت میں بھی گستاخی کی گئی۔ ان لوگوں نے بہانہ بنایا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف ہیں، ہم کسی مذہب کے مخالف نہیں، ہاں البتہ ہم گستاخ رسول کے ضرور خلاف ہیں۔ ہم خلاف تھے، خلاف ہیں اور خلاف رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے میرے نبی کو صاف پیغام دے دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر اگر کوئی آنکھ اٹھائے گا ہم اس کی آنکھ نکال لیں گے، اگر کوئی زبان درازی کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ دیں گے، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے، اگر کوئی نبوت کے اظہار کرے گا ہم اس کی گردن الگ کر دیں گے۔